ڈنر پہ سبھی موجود تھے۔ آنیہ کہنے لگی ابیرا تم اپنی شاپنگ جلدی نمٹا لو اور برائڈل ڈریسز کے لیے بوتیک سے رابطہ کر لینا، اور ہاں اپنے روم کے لیے فرنیچر بھی تم اسی شاپ سے پسند کرنا جہاں سے ہم بنواتے ہیں۔ ابیرا کہنے لگی آنیہ تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا آنیہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس وقت نہیں ہے کسی کی بھی بات سننے کا، میں بہت بیزی ہوں۔ وہ نیپکن سے ہونٹ صاف کر کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم ابیرا سے بڑی ہو، اس لیے پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ میری بات پہ اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ واٹ؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ کہنے لگی مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی دے۔ میں نے کہا شیراز تم بتاؤ، کیا آنیہ تمہاری ملازمہ ہے جو تمہیں بزنس سیٹ کر کے دے؟ ابیرا تم بتاؤ، کیا آنیہ پیسے کمانے والی مشین ہے جو تم لوگوں کی خواہشات ہی پوری کرتی رہے؟ کیا اس کا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کی لائف کو سیٹل کرتی رہے؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ تم لوگ بتاؤ، کیا اسے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ شیراز اور ابیرا دونوں چپ تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ ارتسام میں خود شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اس بحث کو یہیں ختم کر دو۔ وہ چلائی تھی، کب تک اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی رہو گی تم؟ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اکیلے ایک مکمل زندگی گزار سکتی ہو تو تم اپنے آپ سے اور اپنے بہن بھائی سے بہت بڑا جھوٹ بول رہی ہو۔ جیسے ابیرا کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے تمہیں بھی ہے۔ کیوں شیراز، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شیراز آنیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تمہارے والد نے اسے اچھی تعلیم دلوائی، اپنے بزنس میں اسے سیٹ کیا، تو کیا ضروری ہے کہ وہ ان کا احسان کا بدلہ ساری زندگی تم لوگوں کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی عمر گزار کے دے؟ میرے خیال سے یہ آنیہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ابیرا کہنے لگی آنیہ ارتسام ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آنیہ کہنے لگی یہ کون ہوتا ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ شیراز کہنے لگا ہم شاید خود غرض ہو کر سوچ رہے تھے، مگر ارتسام کی بات ٹھیک ہے۔ آنیہ تمہیں بھی شادی کرنی چاہیے۔ آج بابا کی کمپنی جن بلندیوں پہ ہے اس میں تمہاری محنت بہت زیادہ ہے۔ تم نے دن رات نہیں دیکھے تھے بابا کی کمپنی کا نام اوپر لانے کے لیے، اور جب میں نے کہا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں تو تم نے مجھے یہی کہا تھا کہ پہلے اپنے خواب پورے کر لو، پھر ساری زندگی تم ہی نے سنبھالنا ہے سب کچھ۔ مگر ہم اپنی خواہشات بڑھاتے چلے گئے اور تم انہیں پورا کرتی چلی گئیں۔ شادی تو تمہاری ہونی چاہیے۔ ابیرا کہنے لگی آنیہ پہلے آپ شادی کریں گی پھر میں کروں گی۔ آنیہ کہنے لگی ابیرا شیراز شٹ اپ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ مجھے شادی نہیں کرنی اور میں مزید بحث نہیں سنوں گی۔ میں نے کہا میں ابیرا سے تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک تم شادی نہ کر لو۔ کوئی شاپنگ نہیں ہوگی یہاں۔ میری بات سن کے شیراز اور ابیرا بھی کہنے لگے بالکل، پہلے تم شادی کرو گی۔ آنیہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر مجھے آنیہ کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ زہے نصیب، آج سورج کہاں سے طلوع ہوا کہ تم نے مجھے خود سے فون کر لیا؟ میری بات پر تو وہ جیسے آپے سے باہر ہوئی، کہنے لگی شٹ اپ، سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ میں نے کہا اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تم اپنی حد میں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا ابھی تو اپنی حد میں ہی ہوں، مگر جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں ہی ابیرا کو بتا دیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ورنہ ابیرا کی بھی شادی نہیں ہوگی کیونکہ تم شادی نہیں کرو گی، اور پھر میں بھی ابیرا سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر چند دن میں تم نے سب کے سامنے اعتراف نہیں کیا تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی تم اس مقام پہ میری بہن کو لا کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سمجھے نا؟ میں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے اعتراف نہیں کرتی۔ کچھ دیر بعد ابرار میرے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کام کے متعلق ہی باتیں کرنے لگا۔ ہم لوگ سو چکے تھے۔ صبح ابرار کو بخار تھا اس لیے وہ آفس نہیں گیا۔ البتہ جب میں آفس پہنچا تو محترمہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ میری طرف تو دیکھا تک نہیں۔ وہ سائٹ ایریا جانے کی تیاریوں میں تھی، میں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں اور میں اپنی جاب بھی الگ کروں گا۔ یہ سن کے وہ بے بس اور مجبور ہوئی، میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم چاہتے کیا ہو ارتسام؟ میں نے کہا تم جانتی ہو۔
وہ کہنے لگی شرم نہیں آئے گی تمہیں میری بہن سے بے وفائی کرتے ہوئے، اور تم مجھ سے ایسی خود غرضی کی امید رکھتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی اور اپنی بہن کو پل پل مرنے کی سزا دوں گی۔ کیا حالت ہوگی ابیرہ کی مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھ کر؟ اگر آج تم میرے آفس میں یوں میرے سامنے کھڑے ہو تو وجہ میری بہن ہے۔ میں کبھی بھی اس کا دل دکھا کے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ تم شاید مرد ہو اس لیے تم خود غرض ہو، تمہیں صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ مجھے چھوڑ کر سائٹ ایریا جا چکی تھی۔ اگلے روز جب ابرار آفس سے واپس آیا تو کافی چپ چپ تھا، کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں کمرے میں آیا تو کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں میں کراچی واپس چلا جاؤں۔ میں نے کہا کیوں، اب کیا ہوا؟ وہاں تمہیں کون سی نوکری مل رہی تھی؟ یہاں لگی لگائی نوکری مل رہی ہے، رہنے کو VIP کمرہ ہے، کھانے پینے کا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آج آنیہ نے مجھ سے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا وہ کہہ رہی تھیں کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ یہ سن کے میں تو اچھل کے رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ابرار سے یہ بات کہہ سکتی ہے۔ مجھ سے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی تو یہ حل نکالا اس نے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کا۔ میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، اسی لیے تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی اور اپنے گھر سے بھی۔ عجیب زبردستی ہے یار۔ وہ سر پکڑ کے صوفے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ رشتے زبردستی کے تو نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ان دونوں بہنوں کا بس یہی کام ہے، چھوٹی بہن نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور میں کر بھی نہیں پا رہا، لیکن نہیں، رونا دھونا مچا دیا۔ میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ ابرار کہنے لگا یعنی کہ آپ ابیرہ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار چاہ کے بھی نہیں کر پا رہا، بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو پھر آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کئی بار انکار کیا ہے میں نے۔ وہ رونے بیٹھ جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب آنیہ کی شرائط میں نے سنی تھی تو میں نے انکار کرنا چاہا تھا، لیکن ابیرہ میرے گھر آ گئی، کہنے لگی کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں نے منع کیا تو میرے سامنے سلیپنگ پلز کھانے لگی تھی۔ کیا کرتا میں؟ تمہیں پتہ ہے میری اچھی خاصی جاب تھی، میں اپنی سکون کی زندگی جی رہا تھا، لیکن مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑی۔ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان دونوں بہنوں کے دماغ ایسے ہی ٹھیک ہوں گے۔ ابرار کہنے لگا لیکن آپ کو دوبارہ اتنی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ جاب لیس ہونا آسان ہے لیکن دوبارہ جاب پہ لگنا آسان نہیں ہے، اور میرے چچا چچی بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا رکھ تو میں تمہیں لوں گا، مسئلہ سارا نوکری کا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ اور کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ آنیہ سے شادی کرو گے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں شادی کر بھی لوں تو بھی میں ان کے ساتھ نبھا نہیں سکتا۔ دیکھیں نوکری کرنا اور بات ہے، لیکن بیوی کی غلامی کرنا ایک دوسری بات ہے۔ شاید وہ بھی عجیب و غریب سی کشمکش کا شکار تھا، نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی آنیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابرار کہنے لگا کہ مجھے صرف 24 گھنٹے دیے ہیں سوچنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کل 3 بجے تک میں کیا جواب دوں۔ اگر واپس اپنے چچا چچی کے پاس گیا تو بڑی ضلالت ملنی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آنیہ سے زیادہ ابیرہ اچھی لڑکی ہے، کیئرنگ ہے، شاید آپ کو شادی کر کے پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بات بات میں آنسو بہانے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ وہ کہنے لگا نہیں، وہ اپنے اندر بہت حساس دل رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بخار تھا تو اس نے میرا بہت خیال رکھا، ناشتہ میرے سامنے رکھا، میڈیسن دی، میرے لیے سوپ بھی بنایا، باتیں بھی کرتی رہی۔ آنیہ بہت روکھی پھیکی سی ہے، صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہے، اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ڈھیر ساری باتیں کرے، دل لگا رہتا ہے۔ پھر وہ آپ کی پسند کے کھانے بنانا بھی سیکھ رہی ہے، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا تمہیں ابیرہ پسند ہے؟ میری اس بات پہ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا میری پسند کی بھلا کیا اہمیت، مجھ جیسے غریب لڑکے کی کیا پسند اور کیا ناپسند، میرے پسند کرنے سے مجھے ابیرہ تھوڑی مل جائے گی۔ مجھے لگا جیسے اسے شاید ابیرہ اچھی لگتی ہے۔
میں نے کہا پھر بھی تم آنیہ اور عبیرہ میں موازنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو دونوں میں تمہیں عبیرہ کی عادات زیادہ پسند ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو بھی تو آنیہ پسند ہے۔ اس کی بات سن کر میں نظر چرانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کہنے لگا اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبیرہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن میری مجبوری بھی تمہارے سامنے ہے۔ آنیہ کہتی ہے کہ عبیرہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائے گی اور وہ اپنی بہن کے ساتھ خود غرضی نہیں کر سکتی، حالانکہ محبت وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ مسئلہ سارا عبیرہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ابرار کہنے لگا تو کیا آپ عبیرہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں نے کہا زندگی تو گزار سکتا ہوں لیکن اچھی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے محبت ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ پھر شادی کے بعد آنیہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک میں چلی جائے گی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائی کی ضروریات اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے، اپنی محبت، اپنی عمر، خوشیوں پہ اس کا بھی تو حق ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی وہ عبیرہ کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ابرار نے گہری سانس لی، پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اگلے روز آفس میں 3 بجے ابرار کو اپنا فیصلہ سنانا تھا اور 2 بجے میں آنیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لاک بھی کر دیا۔ وہ فوراً سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑی ہوئی، کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا تم یہ چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں ورنہ وہ مر جائے گی، تو ٹھیک ہے پہلے تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو، اس کے بعد میں عبیرہ سے شادی کر لوں گا۔ میری بات سن کے اس کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میری تم سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، تم ہم دونوں بہنوں سے ایک وقت میں شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا عبیرہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے، تمہارے ماں باپ الگ ہیں، اس کے ماں باپ الگ ہیں، میں ایک وقت میں تم دونوں سے شادی کر سکتا ہوں۔ تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری بہن کی خوشیاں واپس لوٹا دوں، تو پھر خوشیوں پہ تو میرا بھی حق ہے، تم مجھے خوشی دو میں اسے دے دوں گا، اور اگر تم نے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو یاد رکھنا کہ میں عبیرہ کی زندگی سے اتنا دور چلا جاؤں گا کہ تم اور عبیرہ مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، پھر تمہاری بہن کے ساتھ جو مرضی ہو۔ وہ کہنے لگی ارتسام تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس دن تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی اگلے ہی دن تمہاری بہن سے میں شادی کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ ابرار بھی اپنے کیبن میں سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں نے کہا ڈونٹ وری، تمہارا مسئلہ حل کر کے آ گیا ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا پتہ چل جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کے میں اپنے آفس کے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو ڈنر پہ آنیہ آئی ہی نہیں، یہی کہا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ عبیرہ بھی خلاف توقع چپ چپ سی تھی۔ شیراز مجھ سے کہنے لگا کہ آج مجھے خاص بات کرنی تھی اور آنیہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سی خاص بات؟ وہ کہنے لگا مجھے اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی پسند تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم تینوں بہن بھائی کی شادی ایک ہی دفعہ میں ہو جائے، مطلب آنیہ، عبیرہ اور ساتھ میں میری بھی۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے یہی مشورہ کرنا تھا، لیکن آنیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کی طبیعت کو کیا ہوا ہے۔ جب میں کمرے میں آیا تو ابرار کہنے لگا آپ نے ایسا کیا کہا کہ انہوں نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا، نوکری سے بھی نہیں نکالا؟ میں نے کہا بس کہہ دیا جو کہنا تھا، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب مجھے امید ہے کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابرار کہنے لگا پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کہا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ مجھے تعجب اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ کا دماغ بھی نہ۔ کہنے لگا تو کیا آپ دونوں سے شادی کر لیں گے؟ میں نے کہا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا ہی۔ بہرحال آنیہ 3 دن سے آفس آ ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی میں آفس سے واپس آتا تو وہ کمرے میں چلی جاتی، کھانا بھی کمرے میں ہی کھا رہی تھی، میرا سامنا ہی نہیں کر رہی تھی۔ سارے آفس کے کام میرے سر پہ آن پڑے تھے۔ میں اس سے فون کر کے پوچھتا تو کہنے لگی مجھ سے بات مت کرو، تمہیں شوق ہے نا سب کچھ سنبھالنے کا تو پھر سنبھالو۔ میں نے کہا تم جیسی ڈھیٹ اور ضدی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔
کہنے لگی تو پھر تم کیوں ساری زندگی دیکھنا چاہتے ہو؟ جو تم کر رہے ہو نا بہت برا کر رہے ہو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 1 ہفتہ لگا تھا، لیکن میں کافی کچھ سمجھ چکا تھا اور کچھ ابرار کی مدد سے آفس کے تقریباً کافی معاملات میں سنبھال چکا تھا۔ اسٹاف میں کام کرنے والے سبھی لوگ آنیہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے اس کی طبیعت، ٹھیک ہوگی تو آ جائے گی۔ آنیہ شاید گھر میں ملازمین پہ چیخ کے اپنا غصہ نکال رہی تھی، یا کیا وجہ تھی، لیکن عبیرہ چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے، آنیہ کا وہی رویہ تھا، مجھے دیکھتی کمرے میں چلی جاتی، میں فون کرتا تو فون نہ اٹھاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے بات کیسے کروں، کس چیز سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاید حقیقت سے منہ موڑنا چاہتی ہے، مگر کب تک۔ ایک بار میں صبح جلدی اٹھ گیا، دیکھا تو وہ واک کر کے واپس آئی تھی۔ شیراز بھی اس کے ساتھ تھا، البتہ عبیرہ نہیں تھی۔ آپ بتائیں نا، آپ کب جائیں گی مہوش کے گھر؟ وہ کہنے لگی تمہیں بتا دوں گی، ابھی میرا دماغ خراب نہیں کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شیراز کہنے لگا 15 دن سے آپ بہانے بنا رہی ہیں، کیا آپ کو مہوش پسند نہیں آئی؟ آنیہ کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا وہ کچھ دن صبر نہیں کر سکتی ہے؟ میں ذہنی طور پہ بہت پریشان ہوں۔ شیراز بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آنیہ نے جب مجھے دیکھا تو اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی ہٹو یہاں سے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا، میں کب تک انتظار کروں گا؟ بتاؤ مجھے کیا سوچا پھر تم نے؟ کہنے لگی میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر آج دوپہر تک تم نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں شام کو سامان پیک کر لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں اس کے دروازے سے ہٹ گیا، اپنے کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا جب اس نے میری کلائی پکڑی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارتسام تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مجھے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے تم نے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑوایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام تک نہ اس کا کوئی فون آیا نہ اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ ابرار کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس یار جا رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، لیکن یہ پکا ہے کہ واپس نہیں آؤں گا۔ تبھی میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، سامنے آنیہ کھڑی تھی، روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ ابرار سے کہنے لگی تم ذرا کمرے سے باہر جاؤ گے؟ وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ کہنے لگی مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تم عبیرہ کو کبھی نہیں بتاؤ گے اور نہ مجھ سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہی چاہتے ہو نا کہ میں تمہارے نام پہ بیٹھی رہوں، کسی اور کی نہ ہو جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں۔ میں اس کے پاس آیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا مجھے نام نہاد رشتہ نہیں چاہیے، میں تم سے نکاح کروں گا تو تمہارے سارے حقوق پورے کروں گا اور اپنے حقوق بھی تم سے پورے کرواؤں گا۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں رکھ کے یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی میں کیا جواب دوں گی اپنی فیملی کو؟ تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں اور میں عبیرہ سے چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ کہنے لگی اس کا مطلب تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گے پھر عبیرہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دو گے؟ میں نے کہا نہیں، تم سے وعدہ کیا ہے تو وہ نبھاؤں گا۔ جس دن تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی اس سے اگلے روز میں عبیرہ سے شادی کر لوں گا۔ پہلے تمہارا حق ادا کروں گا اور پھر اس کا۔ اس نے اپنے گرتے ہوئے آنسو صاف کیے، کہنے لگی مجھے منظور ہے، میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن اگلے ہی روز تم عبیرہ سے نکاح کرو گے۔ تمہیں حق چاہیے، میں تمہیں حق دے دوں گی، لیکن میں تمہاری اولاد پیدا نہیں کروں گی، یہ میں بھی تم سے صاف کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ وہ دروازہ کھول کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ابرار کمرے میں آیا، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آنیہ نے شیراز کا رشتہ پکا کر دیا۔ عبیرہ کی بھی شاپنگ شروع ہو چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبیرہ کافی خوش لگ رہی تھی، شاید وہ شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال مہوش کے ساتھ شیراز کی شادی عبیرہ کی شادی کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ آنیہ آفس نہیں جا رہی تھی، اس لیے مجھے جانا پڑتا تھا۔
ابیرا نے اپنی شادی کی ساری شاپنگ خود کی تھی. پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس لیے سب کچھ آنیہ کی پسند کا لیا ہے. شادی سے 2 دن پہلے جب میں آفس سے نکلا تو سیدھا مارکیٹ گیا تو میں نے ایک خوبصورت سا جوڑا آنیہ کے لیے خریدا. واپس آیا تو ابیرا کچن میں چائے بنا رہی تھی. میں نے آنیہ کا دروازہ نوک کیا. دروازہ کھولا تو وہ بیٹھی سوگ منا رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کیے. میں نے شاپنگ بیگ اس کے بیڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا کل ہمارا نکاح ہے، یہ پہن لینا. بڑے غصے سے اس نے مجھے دیکھا، پھر گہری سانس لی. کہنے لگی ٹھیک ہے. میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا. جب اپنے کمرے میں آیا تو ابرار کی شاپنگ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا تم نے کس خوشی میں اتنی شاپنگ کر لی ہے؟ کہنے لگا لو گھر میں 4 شادیاں ہیں تو میں شاپنگ بھی نہ کروں. میں نے کہا اچھا، چوتھی شادی کس کی ہے؟ کہنے لگا مطلب کہ یہ سب شادیاں ہو رہی ہیں نا تو اس لیے اب کپڑے تو اچھے ہونے چاہیے نا. میں نے کہا اچھا دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو اپنے لیے. میں اس کی شاپنگ دیکھنے لگا. میں نے کہا لگ رہا ہے ساری تنخواہ تم نے شاپنگ پہ لگا دی. کہنے لگا ہاں یہی سمجھ لے، پہلی بار کئی سالوں کے بعد اپنے لیے شاپنگ کی ہے. کہنے لگا آپ کی شادی ہے، آپ نے شاپنگ نہیں کرنی. میں نے کہا کر لوں گا یار، ویسے بھی میری کوئی خاص چوائس یا شاپنگ نہیں ہے، ضرورت پڑی تو تمہارے کپڑے پہن لوں گا. وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، میری چوائس بہت اچھی ہے. میں نے کہا ایسے کرو، تمہارا اور میرا ایک ہی ناپ ہے، جو چاہے لے آؤ، پیسے میں تمہیں دے دوں گا. بہرحال اگلے روز میں مقررہ وقت پہ کورٹ پہنچ چکا تھا. وہ پورے 10 منٹ لیٹ آئی. آنکھیں خاصی متورم تھیں، بڑی سی چادر پہنے ہوئے تھی اور جوڑا وہی پہنا تھا جو میں نے اسے دیا تھا. صرف ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، باقی چہرہ میک اپ سے بالکل مبرا تھا. آ کے وکیل کے سامنے بیٹھ گئی. وکیل نے ہمارے پیپر ہمارے سامنے کیے. سائن کرتے وقت اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی، لیکن اس نے سائن کر دیا تھا. پھر میں نے بھی سائن کر دیے. نکاح کے بعد جب ہم باہر آئے تو کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں. بہت زیادہ اپسٹ لگ رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی گھر چلتا ہوں. کہنے لگی میں اس حلیے میں گھر نہیں جاؤں گی، یہ میں نے صرف اس لیے پہنا تھا تاکہ تم کوئی نیا فساد نہ کھڑا کر دو. میں نے کہا تو گھر جا کے چینج کر لینا، اتنی بڑی چادر میں تو مجھے تمہارا جوڑا نظر بھی نہیں آ رہا، کسی اور کو کیا پتہ چلے گا. واپس آتے آتے ہمیں 6:30 بج گئے. اگلے روز مہندی تھی، اس کے اگلے روز شادی. بہرحال جیسے ہی میں نے گاڑی بنگلے کے آگے روکی، آنیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج میں چلی گئی. جب 2 منٹ کے بعد میں لاؤنج میں داخل ہوا تو ہم دونوں کے ہوش اڑے، کیونکہ شیراز، مہوش، ابیرا، ابرار، ملازمین اور ابیرا کی چند دوستیں بھی وہاں موجود تھیں. پورا لاؤنج انہوں نے پھولوں اور غباروں سے اور نہ جانے کیسے سجایا ہوا تھا. جتنا آنیہ حیران تھی اتنا ہی میں بھی حیران تھا. ابیرا ہم دونوں کے اوپر پھول پھینک رہی تھی. آنیہ نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا جیسے یہ سب کچھ میں نے کیا ہو. میں خود انجان تھا. کہنے لگی چلو شکر ہے میری بہن نے شادی تو کی. یہ سن کے آنیہ کا تو رنگ اڑا. میں بھی کچھ تذبذب کا شکار ہوا. ابیرا نے آگے بڑھ کے آنیہ کو گلے لگایا. کہنے لگی کتنا پیارا جوڑا پہنا ہوا، چادر سے کیوں چھپا رکھا ہے آپ نے خود کو؟ اس نے چادر اتار دی. آنیہ کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی آنیہ ارتسام بہت اچھے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی. آنیہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں تمہارے لیے شادی کا جوڑا لینے گئی تھی اس لیے پہن لیا، میں ابھی اتارنے والی تھی. وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے. ابرار کہنے لگا چلو شکر ہے ہمارا پلان تو کامیاب ہوا. یہ کہتے ہوئے اس نے ابیرا کا ہاتھ پکڑا. آنیہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی حیرت کا جھٹکا لگا. آنیہ نے ابیرا کو دیکھا، پھر ابرار کو دیکھا. دونوں ہی مسکرا رہے تھے. ابیرا کہنے لگی آپ کو کیا لگتا تھا میں نے ارتسام کو اپنے لیے پسند کیا ہے یا میں اس سے محبت کرتی تھی؟ ارے نہیں، میری اور ابرار کی تو کالج سے ہی دوستی ہو چکی تھی اور ارتسام کے بارے میں مجھے ابرار نے ہی بتایا تھا کہ میرے ایک ٹیچر ہیں، بہت اچھے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں.
پھر یونیورسٹی میں میرا اور ابرار کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا، تبھی ہم نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا، کیونکہ آنیہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مانتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی میں اور شیراز ان سے شادی کا کہتے تھے یہ انکار کر دیتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص تم لوگوں کو برداشت نہ کرے، یا اس کی نظر فراز انکل کے بزنس پہ ہو، اس پہ تم لوگوں کا حق ہے۔ اور ہم دونوں یہی چاہتے تھے کہ آنیہ کی شادی ہو جائے اور بہت اچھے انسان سے ہو۔ ابرار نے آپ کی بہت تعریفیں کی تھیں، اور پھر یہ اتفاق تھا کہ آپ 3rd سیمسٹر میں تھے۔ سر حامد سے بات بھی ابرار نے ہی کی تھی کہ یہ لڑکی بہت نالائق ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت ہے۔ اگر میں اس وقت آپ سے کہتی کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں اور مجھے آپ اپنی بہن کے لیے پسند ہیں، تو آپ کبھی نہیں مانتے، اور آنیہ بھی نہ مانتی، کیونکہ آنیہ اپنے اصولوں کی پابند ہے اور آپ اپنی عادات سے مجبور تھے۔ ابرار نے بھی یہی کہا تھا کہ سر کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، ہمیں ان کی ملاقات ارینج کروانی پڑے گی، کچھ نہ کچھ اور سیٹنگ کرنی پڑے گی، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ میرے گھر پہ رہیں تاکہ آنیہ کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ باقی سب کچھ قدرت کا کھیل ہوا ہے، آپ مخلص تھے، اس لیے مجھے لگا کہ میری بہن کے لیے بالکل پرفیکٹ رہیں گے۔ آنیہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ ابیرہ کے منہ پہ دے مارا۔ ابیرہ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی دھچکا لگا تھا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے کی؟ کیسی بہن ہو تم؟ میں تم لوگوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتی رہی، اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں، کس تکلیف میں مبتلا ہوں میں؟ تمہارے لیے کیا میں کوئی کھیل یا تماشا تھی؟ میری زندگی تمہارے لیے کیا تھی ابیرہ؟ اگر میں نے اس شخص سے آج کورٹ میرج کی ہے تو تمہاری وجہ سے، ورنہ میں کبھی نہ کرتی۔ تم سب لوگ ملے ہوئے ہو، یہ تم سب لوگوں کا پلان تھا، لیکن میں یہاں اب رہوں گی ہی نہیں۔ یہ سب کچھ تم لوگوں کا ہے، تم لوگوں کو مبارک ہو۔ میں ہی غلط تھی جو تم لوگوں کی خاطر اپنی ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ کے تم لوگوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ صلہ ملا ہے مجھے۔ تم ہوتی کون ہو میرے لیے کوئی شخص پسند کرنے والی، اور مجھے اس سے محبت کروانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچانے والی؟ کس نے حق دیا تھا تمہیں؟ ابھی تک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابرار بھی چپ تھا اور شیراز بھی۔ شیراز آگے بڑھا، کہنے لگا اس لیے کہ آپ اپنے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ ہمیں اپنے اندر گلٹ فیل ہوتا تھا کہ ہماری خاطر آپ اپنی عمر اور اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ ابیرہ نے جو کچھ کیا میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا۔ ارتسام کیسا ہے کیسا نہیں ہے آپ کے سامنے ہے۔ کم از کم آپ ارتسام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ کے پیسوں کا لالچی ہے، یا ہمارے باپ کی جائیداد پہ اس کی نظریں ہوں گی۔ میں تو ابیرہ کی اس بات سے بہت خوش ہوں کہ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین ساتھی ڈھونڈا ہے۔ آنیہ کہنے لگی اپنی بکواس بند رکھو، جھوٹ بول کے تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ ارتسام یہ بھی تمہارے ان ڈراموں میں شامل تھا۔ مجھے تم سب لوگوں سے نفرت ہے۔ جیسے یہ نکاح ہوا ہے نا ویسے طلاق بھی ہو جائے گی، نہیں تو میں ویسے بھی خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گی۔ میرے ساتھ دھوکے بازی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کیا۔ ابیرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابرار کہنے لگا تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے کہا ویسے شاباش ہے تم لوگوں پہ، مجھے تو بتا سکتے تھے نا کہ تم لوگوں کا کیا پلان ہے۔ میں تو مفت میں مارا جاؤں گا، کیونکہ بھگتنا تو مجھے پڑے گا نا تمہاری بہن کو کمرے میں جا کے۔ ابیرہ کہنے لگی ہم تو سرپرائز دینا چاہ رہے تھے، ہمیں لگا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور یہ ابرار کا مشورہ تھا۔ میں نے ابرار کو بڑے غصے سے دیکھا، وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا کہتی ہے تمہاری بہن۔ شاید غصے میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی وہ۔ میں نے نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کنڈی لگائی، کہنے لگی خبردار، خبردار جو تم نے میرے ساتھ ذرا سی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی، دروازہ کھولو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تم سب لوگ چیٹر ہو، دھوکے باز ہو۔ میں نے کہا میں اس پلان سے بالکل بھی واقف نہیں تھا،
یہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں ہے، نکلو کمرے سے باہر۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا دیکھو قصور تمہارا بھی ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ احساس صرف تمہارے اندر ہے کہ تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دو گی اور وہ خود غرض ہو کے صرف اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں گے، تمہارے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ عبیرہ نے تمہارے لیے جو بہتر سمجھا ہے وہی کیا ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے لیے اچھا چاہتی ہے۔ یہ بات تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی، بس یہ آ رہا ہے کہ دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ سچ کہتی تو تم نہ مانتی۔ کہنے لگی مجھے صفائیاں نہیں چاہیے۔ میں نے کہا نہیں چاہیے تو نہ صحیح، میں یہاں تمہیں صفائیاں دینے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، کیونکہ تمہارا دماغ ایکسٹرا خراب ہے، اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سسرال میں بیوی کے قریب آنے کا، ویسے بھی میں اپنے فلیٹ جا رہا ہوں اپنی بیوی کو لے کے۔ یہ سن کے وہ بدحواس ہوئی، 2-3 قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھو میں تم سے بہت شرافت سے کہہ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی بھی نہیں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں نے کہا منہ بند کرو، شور مچاؤ گی تو تماشا تمہارا بنے گا اور تم مجھے روک نہیں سکتی، یہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آیا۔ عبیرہ سامنے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، ابرار اسے تسلیاں دے رہا تھا، شیراز اور مہوش بھی انہی کے پاس بیٹھے تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کے سبھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں، تم لوگوں کی شادی پہ ہی آؤں گا، اگر میری بیوی کا دماغ درست نہیں ہوا تو یہ تم لوگوں کی شادی پہ نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگی ارتسام میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن میں اسے باہر لے گیا۔ چوکیدار سے کہا دروازہ کھولو۔ وہ چوکیدار پہ چلائی خبردار جو تم نے دروازہ کھولا۔ چوکیدار پریشان کھڑا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہیں پہ اسے بٹھایا۔ میں نے کہا چلو آگے ہو۔ میں خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگا، مجبوراً اسے آگے ہونا پڑا۔ دروازے لاک تھے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاک کھولتی میں گاڑی باہر نکال چکا تھا اور اب بڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ کہنے لگی ارتسام تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں نے کہا شٹ اپ، مجھے زبان دراز بیویاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور میں ایسی بیوی کے ساتھ بڑے برے طریقے سے پیش آتا ہوں۔ میں اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ میں فلیٹ کے اندر اسے لے آیا، اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے تمہارا رونا اب بنتا نہیں ہے، تمہیں یہی ٹینشن تھی نا کہ تمہاری بہن کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے، دھوکے بازی نہ ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو اور تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ تمہاری زندگی میں مجھ جیسا کوئی شخص آ جائے۔ آنیا دیکھو میرے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ وہ اپنی نظریں بدل گئی۔ میں نے کہا تو اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور آگے بھی ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ ابرار کی شادی عبیرہ سے ہو جائے گی اور وہ اسے پسند بھی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اب خواہ کا میس کریٹ مت کرو۔ اگر عبیرہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی تو تم یقیناً اس کی بات نہ مانتی اور شاید میں بھی تمہاری طرف کبھی متاثر نہ ہوتا۔ مجھے تمہاری اچھائیاں کبھی نظر نہ آتی، صرف برائیاں نظر آتی کہ تم ایک اصول پسند لڑکی ہو۔ حالانکہ ناراض تو مجھے عبیرہ سے ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کے معاملے میں سیریس ہو جاتا تو سب سے بڑی دھوکے بازی تو میرے ساتھ ہو جاتی نا۔ لیکن شاید یہ اتفاق تھا کہ مجھے تم اچھی لگی اور تمہیں میں کتنا اچھا لگتا ہوں مجھے اس کا ثبوت نہیں چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں خواہ مخواہ کیوں اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں کا مزہ کرکرا کرنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ ان کی محبت کا طریقہ تھا، یہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ تم اکیلے زندگی گزارو۔ میرے خیال سے انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ کہنے لگی لیکن اس طرح سے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تو تم نے کوئی شرافت والا راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس اور نہ میرے پاس۔ ابرار سے تم نے کہا تھا نا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تاکہ میں عبیرہ سے شادی کر لوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔
صرف مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی. اب تم اپنا منہ بند رکھو تاکہ بہن بھائیوں کی شادی میں اور بھی زیادہ پیاری لگ سکو. کہنے لگی مجھے نہیں جانا ان کی شادیوں میں، بلکہ مجھے ان کی شکل تک نہیں دیکھنی. میں اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا بہت بری بات ہے جب کوئی ہمارے لیے اتنا مخلص ہو، ہمارے لیے اتنا اچھا سوچے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. عبیرہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، بہتر ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور محبت کا جواب محبت سے دو. اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے بھی محبت کا جواب محبت سے چاہیے. میری بات سن کے ایک دم سے کھڑی ہو گئی. میں ذہنی طور پہ بہت الجھی ہوئی ہوں. میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی اور عبیرہ سے جیسے تمہاری شادی ہوگی میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، تم لوگوں کو بتائے بغیر. لیکن ان لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا. ارتسام مجھے نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں. ہم دونوں کے مزاج بالکل بھی نہیں ملتے. میں تمہارے لیے روز کھانا نہیں پکا سکتی، میں تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی، مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گا. تمہیں گاجر کا حلوہ بنانا تو آتا ہے نا، تو بس تم وہ بنا دیا کرنا، باقی میں پکا لیا کروں گا. مل کے گزارا کر لیں گے. کچھ تم مجھے برداشت کر لینا، کچھ میں تمہیں برداشت کر لوں گا. یہ کہتے ہوئے میں اس کے پاس آ گیا. اس کا کیچر اتار کے میں نے بیڈ پہ رکھ دیا. کہنے لگی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے بھینچ لیا. پلیز کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ. مجھے یقین کرنے دو کہ تم میرے اتنے قریب ہو، میری ہو چکی ہو. ارتسام پلیز. وہ کسمسائی تھی. میں نے اور بھی زیادہ اسے خود سے بھینچا. آنیہ آئی لو یو. یقین کرنے دو کہ تم میرے اتنے قریب ہو. میں اس میں کھونے لگا. کچھ دیر وہ احتجاج کرتی رہی مگر پھر شاید ہار مان چکی تھی. میں اسے گود میں بھر کر بیڈ پہ لٹا چکا تھا. اس بار اس نے احتجاج نہیں کیا. شاید جانتی تھی کہ میں کچھ نہیں سنوں گا. اس رات کی صبح بے حد حسین تھی. آنیہ کا شرمایا روپ اور بھی دلکش لگ رہا تھا. عبیرہ کی شادی ابرار سے ہو چکی تھی، شیراز کی مہوش کے ساتھ. یوں تو میں فراز صاحب کی کمپنی میں ہی کام کر رہا تھا، ابرار کے ساتھ مل کر. ساتھ میں شیراز بھی تھا. اسی ایک کمپنی سے ہم نے 2 کمپنیاں لاہور میں اور کھول لیں. کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. شروع میں مجھے بہت مشکلات بھی پیش آئی تھیں کیونکہ آنیہ کو کچھ بھی پکانا نہیں آتا تھا. جب میں آفس سے گھر آتا تو رو رہی ہوتی تھی کہ میرا ہاتھ جل گیا، مجھ سے کھانا نہیں بن رہا. میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، مل کے بنا لیتے ہیں، تم نے کوشش ہی کیوں کی. اس کی آڑی ترچھی روٹیاں میں نے بہت خوش ہو کے کھائیں. آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بنانا آ گیا تھا. عبیرہ ابرار کے ساتھ بے حد خوش تھی. شاید آنیہ کی جگہ اگر عبیرہ ہوتی تو میں نہ تو اس کی آڑی ٹیڑھی روٹیاں کھاتا، نہ اس کے ساتھ ویسے رہتا جیسے ابرار رہ رہا تھا. میں نے بہرحال عبیرہ سے یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر میں تمہارے معاملے میں سیریس ہو جاتا تو کیا ہوتا. کہنے لگی میں جانتی تھی آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، تم جب چاہے راستہ بدل سکتی ہو. اور پھر میں نے بہت دعائیں بھی مانگی تھیں کہ آپ کو آنیہ پسند آ جائیں.